بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اصول فقہ میں کتاب اللہ کے بجائے قرآن اور سنت رسول اللہ کے بجائے حدیث کیوں نہیں کہا؟ یعنی ایک سوال پوچھا گیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، تو کتاب اللہ سے قرآن کی آیتیں مراد ہیں اور سنت رسول سے احادیث رسول مراد ہیں۔ لیکن جب ایسا ہے کتاب اللہ سے قرآن کی آیتیں مراد ہیں تو کتاب اللہ کے بجائے ہم نے قرآن کیوں نہیں کہا، ہے نا؟ اور سنت رسول اللہ جو کہتے ہیں اس سے حدیث مراد ہے تو ہم حدیث رسول کیوں نہیں کہتے ہیں، سنت رسول اور کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصول فقہ میں اگر قرآن کو رکھا جاتا تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ 4 ہیں: قرآن کریم، سنت رسول، ہے نا، تو اگر ہم قرآن کریم وہاں کہہ دیتے قرآن کریم تو وہ درست نہیں ہوتا۔ اب کیوں درست نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا اطلاق پورے مابین الدفتین پر ہوتا ہے۔ یعنی جب قرآن کہتے ہیں تو اس سے مراد الحمد سے لے کر کے والناس تک سب ہوتا ہے نا۔ یعنی جب ہم نے قرآن کہا تو اس میں سب کچھ آ گیا، الحمد سے لے کے والناس تک جتنی آیتیں جتنی صورتیں وہ سب اس کے اندر آ گئی، ہے نا۔ ہم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب کہ الحمد سے لے کے والناس تک ہر آیت یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن کہتے ہیں تو اس سے الحمد سے لے کر کے والناس تک اس پورے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے نا۔ یعنی ہر آیت قرآن ہے، ٹھیک ہے، خواہ اس کا تعلق احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ سے ہو، خواہ قصص و حکایات سے۔ اب قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے کوئی عملی حکم ثابت ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے نماز کا فرض ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، یہ حکم عملی ہے، عمل کرنا ہے نا اس پر۔ اور کچھ ایسے ہیں جن سے کہ کیا نام ہے اعتقادی، ہے نا، اعتقادی یعنی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے نا۔ جو بھی انسان کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ہے نا، تو وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس طرح موجود نہیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ ایک عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن سے جو ہے وہ حکایتیں اور قصے کہانیاں، ہے نا، یہ ہے، یعنی پچھلے زمانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، سورہ یوسف، اس میں پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اس میں واقعہ ہے۔ تو قرآن کی آیتیں اس طرح کی ہیں۔ اب جو اصول فقہ ہوتا ہے اس کے اندر قصے اور کہانیاں نہیں بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم سے قصے اور کہانیاں نکالنا اور حکایتیں نکالنا یہ اصول فقہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصول فقہ کا مقصد کیا ہے کہ حکم کو ثابت کرنا، یعنی کتاب اللہ سے احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ کو ثابت کرنا، ہے نا، کہ جن کاموں پر عمل کیا جائے، ہے نا، جن چیزوں پر عمل کیا جا سکے ان کو ثابت کرنا، ان کو نکالنا قرآن کریم سے، یہ اصول فقہ کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصول فقہ صرف وہی ہوں گے کہ جن سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو، ٹھیک۔ جب اصول فقہ سے صرف وہی مراد ہے جن سے حکم ثابت ہوتا ہو تو پھر قصے اور کہانیاں، یہ قصے اور واقعات والی آیتیں جو ہے اس سے خارج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب قصے اور واقعات والی آیتیں اس سے نکل گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہے نا، کیونکہ پورے قرآن میں قصے والی آیتیں بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں، اور وہ آیتیں بھی ہیں جن سے حکم ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ اصول فقہ نہیں ہے نا، کیونکہ اصول فقہ تو صرف وہی ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہو، جو قصے ہیں وہ اصول فقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہے۔ جب پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کو اصول فقہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہے نا، یعنی پورا قرآن کو اصول فقہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے لفظ قرآن نہیں کہا، ہے نا، کیونکہ اگر قرآن کہہ دیتے تو مطلب یہ ہوتا کہ پورا قرآن فقہ کے اصول ہیں، یعنی قرآن کی ہر آیت، سب آیتیں، سب صورتیں یہ اس کے لیے اصول فقہ کے لیے اصول ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے نا۔ بہت سی آیتیں، اکثر آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آیتیں اصول فقہ نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا قرآن اصول فقہ نہیں بلکہ بعض ہیں۔ جب بعض ہیں تو پھر اس وجہ سے قرآن نہیں کہا، کیونکہ قرآن کہتے تو پورے پر ہو جاتا اطلاق، پورا مراد ہوتا، یعنی پورا قرآن اصول فقہ ہے، اس وجہ سے قرآن نہیں کہا۔ دیکھیں وہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہر آیت پر، ہر آیت یہ قرآن ہے، چاہے اس کا تعلق احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ سے ہو، چاہے قصوں اور حکایات سے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اصول فقہ میں قصص و حکایات داخل نہیں ہیں، ہے نا، یہ بات ظاہر ہے بالکل کہ اصول فقہ کے اندر، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں
وہ آیتیں نہیں ہیں جن میں قصے اور حکایات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اصول فقہ حکم کو ثابت کرنے کو کہتے ہیں، ہے نا، قرآن سے حکم نکالنے کو، اسی کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، یا یہی کام ہوتا ہے اصول فقہ کے اندر۔ تو صرف وہی آیات کریمہ اصول فقہ ہیں جن کا تعلق احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ سے ہے نا، صرف وہی آیتیں اصول فقہ ہیں۔ جب صرف وہی آیتیں اصول فقہ ہیں تو پھر پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہوا، جب پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہوا تو پورے قرآن کو اصول فقہ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے قرآن نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ثابت یہ ہوا کہ پورا قرآن اصول فقہ نہیں ہے، بلکہ وہ آیات کریمہ جن کے ذریعے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے احکام کو لازم کیا ہے، انہی آیات کو کتاب اللہ سے تعبیر، اچھا وہی آیتیں جو ہیں مطلب کیا نام ہے اصول فقہ ہیں، یعنی صرف وہ آیتیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کوئی حکم، بندوں کے لیے کوئی حکم بیان کیا ہے جن آیتوں کے اندر، تو وہی آیتیں فقہ کے لیے اصول ہیں، باقی جو آیتیں ہیں وہ فقہ کے لیے اصول نہیں ہیں، اصول فقہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی آیتیں جن میں احکام ہیں انہی آیتوں کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کتاب اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب کیسے کہ قرآن کہنا تو درست نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن کتاب اللہ کہنا کیسے درست ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب کا لغوی معنی ہے ما یفرض بہ، جس کے ذریعے سے کوئی چیز لازم قرار دی جائے، ہے نا، یعنی کتاب اللہ میں جو لفظ کتاب ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے کوئی چیز لازم، ہے نا، کوئی چیز ضروری قرار دی جائے، کسی کے اوپر لازم کیا جائے نا، اس چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ اب کتاب اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازم کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جن سے کوئی چیز لازم کی گئی ہو بندوں پر، ٹھیک ہے۔ اور لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کتاب اللہ کہتے ہیں تو اس سے صرف وہی آیتیں مراد ہوگی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کوئی حکم بیان کیا ہوگا، کوئی چیز لازم کی ہوگی۔ اب وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا کسی کام سے روکنے کو لازم کیا ہوگا یا کسی کام کو کرنے کو لازم کیا ہوگا، دونوں اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو جب کتاب اللہ کہیں گے تو اس کے اندر وہی آیتیں آئیں گی جن آیتوں کے اندر کوئی کسی چیز کو کرنے کو کہا گیا ہوگا یا کسی کام سے رکنے کو کہا گیا ہوگا، یعنی کہ جن میں احکام ہوں گے، ہے نا، وہی آیتیں مراد ہوں گی۔ اچھا، اب جو انہوں نے کہا کہ کتاب کا لغوی معنی ما یفرض بہ ہے، جس کے ذریعے کوئی چیز لازم کی جائے، ہے نا، تو اس چیز کو کتاب کہتے ہیں، تو اس پر دلیل کیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے جو معنی بیان کیا کہ کتاب کا معنی ہے کہ ما یفرض بہ، جس سے کوئی چیز لازم کی جائے، ہے نا، تو ہم کیسے مان لیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب ہے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں کتبہ بمعنی فرض ہے نا، کتبہ کا معنی فرض کیا جانا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کتاب کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا، کتبہ یہ کتاب، اس کا مصدر جو کتاب ہی ہے نا، یا کتاب اسی سے نکلا ہے کتبہ سے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا فرض، یعنی وہ چیز جس سے کوئی چیز لازم کی جائے، فرض کی جائے۔ تو یہ دلیل ہے اس کے لیے کہ کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ما یفرض بہ، جس کے ذریعے کوئی چیز فرض کی جائے، ٹھیک۔ اب کہے کوئی چلو ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قرآن نہیں کہا بلکہ سنت کہا، وہ کتاب اللہ کہا، کیونکہ کتاب اللہ کا اطلاق صرف انہی آیتوں پر ہوگا جن سے حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی جو اصول فقہ ہیں صرف انہی پر کتاب اللہ کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا اطلاق پورے قرآن پر ہوگا، اس وجہ سے کتاب اللہ کہا اور قرآن نہیں کہا۔ اب حدیث رسول، حدیث کیوں نہیں کہا، سنت کیوں کہا، ہے نا، سنت کی جگہ حدیث کیوں نہیں کہا، تو اس کی وجہ بیان کریں۔ کہتے ہیں کہ حدیث کی جگہ سنت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ حدیث کو اصول فقہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ، حدیث اصول فقہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احادیث یہ فقہ کے اصول ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، یا حدیث رسول اصول فقہ حدیث رسول ہے، یا یہ کہے کہ فقہ کا دوسرا اصول حدیث رسول ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پر عمل ناممکن ہے، یعنی ہر حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ جب ہم حدیث کہیں گے نا تو اس سے تمام حدیثیں مراد ہوں گی، ہے نا، بعض یا کچھ حدیثیں مراد نہیں ہوں گی بلکہ سب حدیثیں مراد ہوں گی، اور جب سب حدیثیں مراد ہوں گی تو حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں ہم، اور کچھ ایسی ہیں جن پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ حدیثیں جن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ عرش بری پر سرکار کا تشریف لے جانا، یعنی حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور معراج میں عرش بری پر تشریف لے گئے،
तो इस हदीस पर अमल तो नहीं किया जा सकता है, यानी क्या नाम है, कोई इस हदीस पर चल नहीं सकता है कि वो अर्श पर पहुंच जाए, ऐसा किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है ना। तो ये भी हदीस है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से 9 अज़वाज मुतहरात से बैक वक्त मतलब उनको निकाह में रखना, ये भी एक हदीस है, लेकिन इस हदीस पर भी कोई शख्स अमल नहीं कर सकता है ना। बंदे मोमिन बैक वक्त सिर्फ 4 औरतों से ही शादी कर सकता है ना, यानी मोमिन जो है एक वक्त में 4 औरतों से ही निकाह कर सकता है, उनसे ज़्यादा को अपने निकाह में नहीं रख सकता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 9 अज़वाज मुतहरात से को अपने निकाह में रखा, ये उनके आपके लिए जायज़ था। तो ये भी हदीस है, ये भी हदीस में आया है, लेकिन इस पर अमल नहीं कर सकते हैं हम। तो हदीसों में कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अमल कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अमल नहीं कर सकते हैं। और उसूल फ़िक़्ह जो होता है उसका मकसद क्या है कि अहकाम को निकालना और उन पर अमल करना, ठीक है। तो अब जब हदीसों में कुछ ऐसी भी हैं कि जिन पर अमल नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, और जब हम हदीस कहते हैं तो इससे सब हदीसें मुराद होती हैं, वो भी जिन पर अमल किया जाए और वो भी जिन पर अमल नहीं किया जाए। हालांकि वो हदीसें जिन पर अमल नहीं किया जा सकता है वो उसूल फ़िक़्ह नहीं है, क्योंकि उन पर अमल ही नहीं किया जा सकता, और उसूल फ़िक़्ह का मकसद ही हुक्म को निकाल कर उस पर अमल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हदीस कहना दुरुस्त नहीं है, यानी उसूल फ़िक़्ह हम हदीस को नहीं कह सकते, क्योंकि हदीस से सब हदीसें मुराद होंगी और सब हदीसों पर अमल नहीं किया जा सकता, और उसूल फ़िक़्ह का मकसद है अमल करना, ठीक है। तो मतलब यह है कि सब हदीसें उसूल फ़िक़्ह नहीं है। जब सब हदीसें उसूल फ़िक़्ह नहीं है तो हम हदीस उसूल फ़िक़्ह को हदीस नहीं कह सकते हैं, या हदीस को उसूल फ़िक़्ह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, वही कह रहे हैं। तो पता चला कि तमाम अहादीस उसूल फ़िक़्ह नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और जब हम हदीस कहते हैं तो सब हदीसें मुराद हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ वही अहादीस उसूल फ़िक़्ह होंगी जिन पर अमल करने की शरअन इजाज़त और हुक्म हो, है ना। सिर्फ वही हदीसें अमल उन्हीं हदीसों पर किया जा सकता है कि जिन हदीसों पर अमल करने की शरअन इजाज़त है या उन पर हुक्म है अमल करने का, है ना। सिर्फ वही हदीसें उसूल फ़िक़्ह होंगी, क्योंकि उन पर अमल किया जा सकता है। अब चाहे वो उस काम से रुकने के तौर पर या उस काम को करने के तौर पर, किसी भी तरीके से उन पर अमल किया जा सकता है। तभी अमल किया जा सकता है जब उन पर अमल किया जा सकता है, तभी वो उसूल फ़िक़्ह बन सकती हैं, है ना। तो मतलब ये हुआ कि तमाम हदीसें उसूल फ़िक़्ह नहीं बन सकती हैं, इसलिए हदीस नहीं कहा। और वो हदीसें जो उसूल फ़िक़्ह हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, शरअन अमल करने की इजाज़त है, जायज़ है अमल करना, है ना। तो ऐसी हदीसों का नाम ही सुनन रखा जाता है, ऐसी हदीसों को ही सुनन कहते हैं। सुनन ये सुन्नत की जमा है, यानी ऐसी हदीसों को ही सुन्नत रसूल कहते हैं कि जिन हदीसों पर अमल किया जा सकता हो, ठीक है। अब ये कैसे हम मान लें कि आप जो कह रहे हैं कि सुन्नत उन हदीसों को कहते हैं जिन हदीसों पर अमल किया जा सकता हो, तो उसकी दलील दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसलिए कि सुन्नत नाम है अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन का, यानी सुन्नत कहते हैं उस तरीक़े को जिस तरीके पर दीन में चला जाए, जिस तरीके पर दीन में चला जाए उस तरीके को सुन्नत कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिन हदीसों पर चला जाएगा उन हदीसों को सुन्नत कहेंगे, है ना। मतलब यही है कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने का एक ख़ास तरीका इख्तियार किया, है ना। आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धुला, तो अब ये हदीस के अंदर आया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका है और दीन में इस तरीके पर चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सुन्नत हो गई ये हदीस, ठीक है। तो कहते हैं कि सुन्नत नाम है अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन का, यानी दीन में जिस तरीके पर चला जाए। अब जिन हदीसों पर चला जा सकेगा, है ना, तो उन हदीसों को ही सुन्नत कहेंगे या सुनन कहेंगे, और वो वही हदीसें हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, यानी जिनसे हुक्म साबित होता है। चलने का मतलब अमल करना, यही तो बात हुई, है ना। इसीलिए बंदा मोमिन अहले सुन्नत हो सकता है, उसके लिए अहले हदीस बनना मुमकिन नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब सुन्नत कहते हैं या ये कह रहे हैं कि हदीस कहते हैं तमाम अहादीस को, और हदीस तमाम अहादीस पर अमल नहीं हो सकता है ना। जब तमाम अहादीस पर अमल नहीं हो सकता है तो फिर बंदा जो है वो अहले हदीस नहीं बन सकता है, क्योंकि अहले हदीस बनने का मतलब ये हुआ कि तमाम हदीसों पर वो अमल करे, और तमाम हदीसों पर अमल करना मुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अहले हदीस नहीं बन सकता है कोई। हाँ, अहले सुन्नत बन सकता है, क्योंकि अहले सुन्नत का मतलब ये हुआ कि सुन्नतों पर अमल करने वाला, और सुन्नतों पर अमल हो सकता है यानी वो हदीसें जिनमें हुजूर का तरीका आया है, कोई तरीका आया है और उस तरीके पर अमल किया जा सकता है, तो उसी को सुन्नत कहेंगे,
ٹھیک ہے، تو اہل سنت ہو سکتا ہے نا، یعنی ان پر عمل کر کے وہ اہل سنت بن جائے گا، لیکن وہ حدیثیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو ان پر عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر عمل کر کے وہ حدیث والا بنے گا کیسے؟ تو اہل حدیث بننا ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں قیامت تک اپنے اہل حدیث ہونے کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے، ہے نا۔ حالانکہ یہ مطلب تھوڑا سا اس میں وہ ہے، اہل حدیث ہونے کا مطلب جب ہم یہ کریں گے کہ ہر حدیث پر عملی طور پر، یعنی جیسا حدیث میں آیا ہے ویسا ہی عمل کرنا، ہے نا، اگر یہ اس سے مراد لیں گے تو پھر یہ بات کہنا درست ہے۔ لیکن اگر اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، یعنی ماننا، ہے نا، کچھ حدیثوں کو ماننا، عمل نہ کرنا ان پر، مطلب یہ کہ جیسا اس میں بیان کیا گیا ہے ویسا عمل نہ کرنا، بلکہ ان سے جو اشارتاً جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا، تو اس طور سے اہل حدیث بن سکتے ہیں بندے بھی، ایسا ناممکن بات نہیں ہے یہ۔ بہرحال انہوں نے بیان کیا تو میں نے وہ بیان کیا۔ ہاں، اب حدیث کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کا نام حدیث ہے۔ اقوال یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ کا وہ ارشاد حدیث ہے۔ افعال یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، جو عمل کیا، وہ سب حدیثیں ہیں۔ اور تقاریر یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کام سے روکا نہیں، ان کو کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کام سے انہیں روکا نہیں، تو یہ تقریر حدیث ہے، تقریر ہے۔ تو ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے، اقوال، افعال اور تقریر، سب کو، یہ سب حدیثیں ہیں۔ سنت کی تعریف، سنت دین میں جس راستے پر چلا جائے وہی سنت ہے نا، ابھی اس کا پیچھے بھی اس کی تعریف آ چکی ہے نا، کہ جس طریقے پر جس راستے پر چل سکتے ہوں اس طریقے اور اس راستے کو سنت کہتے ہیں۔ ہاں، اصول فقہ کے اصول 4 ہیں، ان کو اصول اربعہ بھی کہتے ہیں، اصول فقہ کو اصول اربعہ بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اب ان کی تعریفات کہ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں، سنت رسول کسے کہتے ہیں، اجماع امت کسے کہتے ہیں اور قیاس کسے کہتے ہیں، ان سب کی تعریفات۔ کتاب اللہ سب سے پہلے، کتاب اللہ وہ آیات قرآنیہ جن کا تعلق احکام شرع سے ہو، یعنی وہ آیتیں کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن آیتوں سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، حلال ہونا، حرام ہونا، جائز ہونا، ناجائز ہونا، ہے نا، یہ سب جن آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں انہی آیتوں کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ ان آیات کی تعداد کل 500 ہے نا، یہ آیتیں 500 کی تعداد میں ہے تقریباً۔ 500 آیتیں قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، حکم ثابت ہوتا ہے۔ سنت رسول، سنت رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال اور تقاریر جن پر بندوں کو دین میں چلنے کی اجازت اور حکم ہو، ان کو سنت رسول کہتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریریں، آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا، اور ایسے اقوال، افعال اور تقاریر جن پر بندوں کو دین میں چلنے کی اجازت ہو، یعنی ان کو اجازت دی گئی ہو، جائز قرار دیا گیا ہو ان کے لیے، ہے نا، اور یا پھر یہ کہ اس کا حکم دیا گیا ہو، تو ان کو کہیں گے سنت رسول، ٹھیک ہے، اور جن پر چلنے کی اجازت نہیں ہو ان کو سنت رسول نہیں کہیں گے۔ ان اقوال، افعال اور تقاریر کی تعداد 3000 ہے، یعنی 3000 سنن رسول ہیں جو فقہ کے اصول ہیں، ان کی تعداد 3000 ہے۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں، ہے نا، لیکن ان میں 3000 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو وہی اصول فقہ کا موضوع ہے، اصول اربعہ میں سے ایک ہے، فقہ کے اصول ہیں۔ اجماع امت، اصول اربعہ میں جو تیسرا اصول ہے وہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام مجتہدین صالحین کے ایک زمانے میں کسی مسئلے پر اتفاق کا نام اجماع ہے۔ امت محمدیہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، اس امت کے جو علماء میں مجتہدین علماء ہیں، ہے نا، علماء کی کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، حدیث رسول سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، مستنبط کر سکتے ہیں، نا، ان کا استنباط کر سکتے ہیں، تو ان کو مجتہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنی رائے، غور و فکر اور اجتہاد کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت رسول سے احادیث نکال پاتے ہیں، تو ایسے علماء کرام کو مجتہدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجتہدین صالحین یعنی نیک، ایسے نیک علماء
جو قرآن کریم اور احادیث رسول سے مسائل کا استنباط کر سکتے ہوں، مسائل نکال سکتے ہوں غور و فکر کر کے۔ تو ایسے علماء کرام کا کسی ایک زمانے میں کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لینا، یعنی کسی ایک زمانے میں، جیسے ابھی جو زمانہ چل رہا ہو، بلکہ ابھی تو مجتہدین نہیں ہیں بلکہ پہلے، مطلب کسی ایک زمانے کا، ایسا نہیں کہ ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے اتفاق کیا، پھر دوسرے زمانے میں کچھ لوگوں نے اتفاق کیا، پھر تیسرے زمانے میں کچھ لوگوں نے اتفاق کیا، ہے نا، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے کے تمام جو مجتہدین ہیں ان کا اتفاق کر لینا، یعنی سب کا یہ کہنا کہ ہاں یہ چیز جائز ہے نا، یا سب کا یہ کہنا کہ یہ چیز ناجائز ہے کسی ایک مسئلے میں، تو اسی کو اتفاق کہیں گے، اسی کا نام اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو نیک مجتہدین علماء کرام ہیں ان کا کسی بات پر متفق ہو جانا کہ ہاں یہ چیز جائز ہے یا یہ ناجائز ہے نا، کسی ایک زمانے کے تمام علماء مجتہدین کا، تو یہ ہے اجماع امت۔ چوتھا اصول ہے قیاس۔ قیاس کسی علت جامعہ کی بنیاد پر اصل کے حکم کو فرع کی طرف لے جانے کا نام قیاس ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے 3-4 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے علت کسے کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں وجہ کو۔ جب قرآن کریم میں کوئی حکم آئے گا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، کوئی چیز جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جائز یا ناجائز ہونے کی، ہے نا، تو اسی وجہ کو ہی علت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے اصل۔ اصل کہتے ہیں قرآن کریم یا حدیث رسول جن میں کوئی حکم ثابت کیا گیا ہو اس کو وہ اصل کہیں گے، ٹھیک ہے، جن میں کوئی حکم ثابت ہو، جن سے کوئی حکم ثابت ہو ان کو اصل کہتے ہیں، ٹھیک۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آیا، اب اس نئے مسئلے کا نیا مسئلہ جو ہے اس کا حل قرآن کریم یا سنت رسول میں ہمیں نہیں ملا، ٹھیک، تو اب اس نئے مسئلے میں اگر ہم اس نئے مسئلے میں غور و فکر کریں اور پھر قرآن کریم میں غور و فکر کریں، احادیث رسول میں غور و فکر کریں، اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ اس سے ملتا جلتا مل جائے، اس کے اندر وہی وجہ پائی جائے جو وجہ یہاں پائی جا رہی ہے، تو پھر ہم اس حکم کو یہاں ثابت کر دیں جو حکم وہاں پر ثابت ہے، تو اس نئے آنے والے مسئلے کو فرع کہیں گے، اور جس پر قیاس کر کے ہم نے حکم کو ثابت کیا ہے اس کو اصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی، یعنی فرع سمجھ لیجئے نیا پیش آنے والا مسئلہ جو ہمیں قرآن کریم یا سنت رسول میں نہیں ملا ہے نا، اس کو فرع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حکم کس کو کہیں گے؟ حکم جو قرآن کریم یا حدیث رسول میں کسی چیز کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے، حلال یا حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہوگا، تو اس کا حلال ہونا، حرام ہونا، جائز ہونا، ناجائز ہونا، یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت آئی، اب اس کے اندر کوئی حکم ہے، مثال کے طور پہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیا گیا، تو اب اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ ہوگی، اب ایک نیا مسئلہ پیش آیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس مسئلے میں غور و فکر کیا تو ہمیں اس کی وجہ پتہ چلی، اس میں ایک سبب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، پھر ہم نے قرآن کریم کے اندر وہ جو آیت تھی جس کے اندر ایک چیز کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، اس کے اندر ہم نے غور و فکر کیا تو ہم نے وہاں بھی وہی پایا کہ یہاں پر بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے، وہ وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو ناجائز کیا گیا ہے، اور وہی وجہ اس نئے والے مسئلے کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تو اسی علت جامعہ کی بنیاد، اسی کو علت جامعہ کہیں گے کہ وہی وجہ وہاں بھی پائی جا رہی ہے، وہی یہاں بھی پائی جا رہی ہے، اسی کو علت جامعہ کہیں گے۔ تو اسی علت جامعہ کی بنیاد پر، اسی کی وجہ سے ہم وہ حکم جو قرآن کریم کی آیت میں ثابت ہے یعنی ناجائز ہونا، اسی حکم کو ہم یہاں ثابت کر دیں، ہے نا، اسی حکم کو وہاں سے یہاں لے آئے اور کہیں کہ ہاں یہ چیز ناجائز ہے، یہ نئی پیش آنے والا جو مسئلہ ہے نیا، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ناجائز ہے، تو اس عمل کو قیاس کہتے ہیں۔ وہی کہا کہ کسی علت جامعہ کی بنیاد پر، وہ علت جو دونوں میں پائی جائے، اصل اور فرع دونوں میں پائی جائے، اس کی بنیاد پر اصل کے حکم کو فرع کی طرف لے جانے کا نام قیاس ہے۔ فائدہ، دلائل سمعیہ بھی 4 ہیں۔ دلائل سمعیہ یعنی جو دلیلیں سن کر آئی ہیں، ہے نا، سن کر ہم تک پہنچی ہے سماع کے ذریعے، وہ 4 ہیں، یعنی سینہ بسینہ جو ہم تک پہنچی ہیں، ہے نا، ایک تو ہوتی ہے دلائل عقلیہ اور ایک ہوتی ہے دلائل نقلیہ، اسی کو دلائل سمعیہ کہتے ہیں۔ دلائل عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے سوچ سمجھ کے، ہے نا، ہم کوئی فیصلہ کریں تو ان کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس کے دلائل عقلیہ بھی ہیں اور نقلیہ بھی ہیں۔ دلائل عقلیہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے، دنیا میں چیزیں بدلتی ہے، دنیا کا نظام اپنے حساب سے چلتا ہے نا،
دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، اور یہ اس نظام میں کبھی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے نا. اور پھر یہ کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود سے وجود میں نہیں آتی ہے نا. چھوٹی سی چیز کو بھی انسان اپنے کوشش سے بناتا ہے تب وہ بنتی ہے. تو پھر ہم غور کرتے ہیں کہ پھر یہ دنیا کیسے بن گئی خود سے ہے نا. ضرور اس کو کوئی بنانے والا ہوگا. تو پھر بنانے والا وہی ہوگا کہ جس کو کسی اور نے نہیں بنایا ہوگا ہے نا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے یہ دلائل عقلیہ ہے کہ ہم عقل لگا کر کے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہاں دنیا کو کوئی بنانے والا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اس کے دلائل سمعیہ بھی ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتیں جیسے آئی ہیں ہے نا. خالق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے نا. واللہ احد، اس طرح کی جو آیتیں آئی ہیں تو یہ بھی دلیلیں ہیں. تو یہ دلائل سمعیہ ہے کیونکہ یہ ہمیں سن کر کے ہم تک سینہ بسینہ پہنچی ہیں. ایک نے دوسرے سے بیان کیا، اس نے پھر اس سے اس طرح سے ہم تک پہنچی. یہ دلائل سمعیہ. تو دلائل سمعیہ بیان کر رہے ہیں. دلائل سمعیہ بھی کل 4 ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1، جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور مقصد پر دلالت بھی قطعی ہو، جیسے قرآن پاک کی مفسر محکم نصوص اور سنت متواترہ جس کا مفہوم قطعی ہو. یعنی کہ دلائل سمعیہ جو ہے وہ 4 ہیں. ان میں سے پہلی وہ ہے کہ جس کا ثابت ہونا بھی قطعی ہو ہے نا. اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اس کے ثابت ہونے میں ہے نا. جیسے قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. اور ان کا مقصد پر دلالت کرنا بھی قطعی ہو، یعنی کہ اس آیت، مثال کے طور پہ کوئی آیت ہے تو وہ آیت کس پر دلالت کر رہی ہے، تو اس آیت کا اس معنی پر، اس مفہوم پر دلالت کرنا یہ بھی قطعی ہو ہے نا. یعنی یقینی طور پر اس آیت کا مفہوم یہی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ مقصد پر دلالت کرنا یہ بھی قطعی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت قطعی ہے، یعنی کہ واقعی میں یہ قرآن کی آیت ہے نا. یہ اس کو کہیں گے کہ اس کا ثبوت قطعی ہے. ٹھیک ہے. یا حدیث رسول کے بارے میں ہم کہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہے، یقین کے ساتھ کہیں. اور پھر اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ اس مفہوم پر دلالت کر رہی ہے، یقینی طور پر اس مفہوم پر دلالت کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ثبوت بھی قطعی ہے اور مقصد پر دلالت کرنا یہ بھی قطعی ہے. اس کی مثالیں جیسے قرآن پاک کی مفسر اور محکم آیتیں جو ہے نا، یہ سب جو ہے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہیں. انہیں کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور دلالت کرنا بھی یہ قطعی ہے. تو اور سنت متواترہ یعنی احادیث متواترہ جس کا مفہوم قطعی ہو، یعنی شک و شبہ اس کے اندر نہ ہو، اس کے مفہوم میں یقینی ہو اس کا مفہوم، تو اس کو بھی یہ بھی پہلی قسم کے اندر ہے. دوسری قسم جس کا ثبوت قطعی ہو لیکن دلالت ظنی ہو، جیسے وہ آیات جن کی تعویل کی گئی ہو. یعنی ان کا آیت ہونا تو ثابت ہے نا. یعنی ہم یہ تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ ہاں یہ قرآن کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، یقین ایسی خبروں کے ساتھ آیا ہے جس کے اندر شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس کا ثبوت یقینی ہے، یعنی یہ ثابت ہے، واقعی یہ قرآن کا حصہ ہے. لیکن اس کا جو یہ مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں یہی مفہوم ہو، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے نا. اس مفہوم کے اندر شک ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم کی وہ آیات جن کی تعویل کی گئی ہے، یعنی جن کے معانی جو ہے متعین نہیں تھے پہلے سے، ان کی معانی کو متعین کیا گیا ہے نا. علماء کرام نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر ان کا ایک معنی متعین کر دیا. یعنی ان کے کئی سارے معنی تھے لیکن کون سا معنی مراد ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو پھر علماء کرام نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک معنی متعین کر دیا. تو جب ایک معنی متعین کر دیا تو پھر اسی کو مؤول کہتے ہیں، یہ تعویل کہتے ہیں اس کام کو. اور تو علماء کرام نے جو غور و فکر کیا تو ضروری تو ہے نہیں کہ ان کا غور و فکر کرنا صحیح نتیجے پر پہنچا ہو ہے نا. انسان جو بھی غور و فکر کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ ان کا ثبوت تو قطعی ہے، یقینی ہے نا. یقیناً وہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ان سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی ان کا مفہوم ہے، اس کے اندر تھوڑا سا شبہ ہے. تو اس کو بولتے ہیں قطعی ثبوت اور ظنی الدلالہ. نمبر 3، جس کا ثبوت ظنی ہو اور مقصد پر دلالت قطعی ہو، یعنی ان کا ثابت ہونا ہے نا، اس کے اندر شک ہو کہ واقعی یہ حدیث کا حصہ ہے یا نہیں ہے نا، لیکن ان کی دلالت جو ہے وہ قطعی ہو. یعنی جس مفہوم پر وہ دلالت کر رہی ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ہاں اس کا یہی مفہوم ہے، کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے نا. جیسے وہ اخبار احاد جن کا مفہوم قطعی ہے، جن کے مفہوم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. تو وہ اخبار احاد چونکہ احاد ہے اور احاد کے اندر شک ہوتی ہے
ہے نا، کیونکہ اتنے لوگوں نے اس سے روایت نہیں کیا، اتنے لوگوں نے اس کی خبریں نہیں دی ہے ہر زمانے میں کہ وہ کیا نام ہے اس کے اندر شک و شبہ کی بنیاد ختم ہو جائے، ہے نا. اس لیے اس کے ثبوت میں تو شک ہے لیکن اس کی دلالت میں یہ شک نہیں ہے. چوتھی، جس کا ثبوت اور دلالت دونوں ظنی ہو، یعنی اس کا ثابت ہونا بھی اس کے اندر بھی شک ہو اور دلالت کر رہی کس معنی پر، اس کے اندر بھی شک ہو. جیسے وہ اخبار احاد جن کا مفہوم ظنی ہے نا، جن سے ہم جو مفہوم سمجھ رہے ہیں وہ مفہوم بھی ظنی ہے اور وہ ہیں اخبار احاد. تو اخبار احاد ظنی ہوتے ہی ہیں، ان کا ثبوت ظنی ہوتا ہے. اور ایسا ہو اگر کہ ان سے جو مفہوم ثابت ہو رہا ہے وہ بھی ظنی ہے، تو پھر اسی کو کہیں گے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، یعنی جس کا ثبوت بھی ظنی ہے اور دلالت بھی ظنی ہے، دونوں کے اندر شک ہے، ثابت ہونے میں بھی اور اس معنی پر دلالت کرنے میں بھی شک ہے. پہلی قسم سے فرض و حرام ثابت ہوگا. اب یہ بیان کیوں کیا ہے، یعنی یہ 4 قسمیں کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ آپ یہاں سے سمجھیے. کہہ رہے پہلی قسم سے فرض اور حرام ثابت ہوگا، یعنی اگر کسی کام کو ہمیں یہ ثابت کرنا ہو کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسی دلیل چاہیے، ایسی دلیل جس کا ثبوت بھی قطعی یقینی ہو اور اس کی دلالت بھی یقینی ہو. یعنی یا تو قرآن کریم کی مفسر آیتیں ہے نا، یا محکم آیتیں یا احادیث متواترہ، انہی سے ہم حرام کو ثابت کر سکتے ہیں یا فرضیت کو ثابت کر سکتے ہیں، ہے نا. جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے کیسی آیت چاہیے، مفسر آیت چاہیے یا محکم آیت چاہیے. اور یا اگر حدیث ہے تو حدیث متواترہ چاہیے اس کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہی کہا کہ پہلی قسم جو ہے اس سے فرض ہونا اور حرام ہونا ثابت ہوگا کہ کوئی کام اگر فرض ہے تو وہ ایسی دلیل سے ہی ثابت ہوگا، یا حرام ہے تو ایسی دلیل سے ہی ثابت ہوگا. دوسری اور تیسری قسم سے واجب اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے نا، یعنی جس کا ثبوت قطعی ہو اور دلالت ظنی ہو، یا جس کا ثبوت ظنی ہو اور دلالت قطعی ہو، تو ان سے جو ہے واجب تک کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں. واجب اور مکروہ تحریمی ہے نا، یہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں، اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے نا. چوتھی قسم سے سنت اور مستحب ثابت ہوگا، یعنی جو چوتھی قسم ہے جس کا ثبوت اور دلالت دونوں ظنی ہے نا، تو ان سے سنیت ثابت ہو سکتی ہے، کوئی کام سنت ہے یا نہیں ہے، یا مستحب ہے یا نہیں ہے، ان کا ثبوت ایسی دلیلوں سے ہو سکتا ہے. اصول اربعہ میں سے ہر ایک پر تفصیلی بحث اپنے اپنے مقام پر الگ ترتیب آئے گی انشاءاللہ تعالی. یعنی جو ابھی 4 اصول بیان کیے ان کی تعریفات کی نا، تو ان کا الگ الگ بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی.